لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ السلام علیکم محترم سامعین، پروگرام طریقہ حج و عمرہ درجہ بدرجہ کے ساتھ آپ کا میزبان اسد اللہ غوری حاضر خدمت ہے۔ آج اس سلسلے کا چوتھا پروگرام ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مفتی حنیف خان صاحب۔ آج کا موضوع ہے حج کی اقسام اور ان کی شرائط۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم محترم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ایام حج شروع ہونے سے پہلے وہاں بیت اللہ شریف کے گرد و نواح میں ضیوف الرحمان کو کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہ احرام کی چادروں میں ملبوس ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھ کر اکثر لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور ان سے بار بار یہی سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے اب تک عمرہ ادا کیوں نہ کیا؟ آپ نے اب تک حلق یا قصر کیوں نہیں کروایا؟ تو وہ پھر مسکرا کر یہی جواب دیتے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ میں حج قران کر رہا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں حج افراد کا احرام باندھا ہوا ہوں۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حج ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، تو برائے مہربانی ہمیں ذرا سمجھائیے گا کہ حج کی بھی کیا اقسام ہیں، اور پھر اگر اقسام ہیں تو ان کے فضائل کیا ہیں اور ان کے درمیان امتیاز ہم کیسے کریں؟ جزاک اللہ۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے قران، دوسری قسم ہے افراد، اور تیسری قسم ہے تمتع۔ قران افضل ہے، دوسرے نمبر پر ہے افراد، اور تیسرے نمبر پر ہے تمتع۔ بعض کہتے ہیں تمتع دوسرے نمبر پر ہے۔ اب جو قران ہے، قران کا حج، قران کا لفظ عربی کا لفظ ہے، جمع کرنے کے معنی پر ہے، اور جمع کرنے کے معنی قران کرنے والے کو قارن کہتے ہیں، اور اس کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ ایک احرام کے ذریعے سے 2 چیزوں کو جمع کرنا، عمرے کو بھی اور حج کو بھی۔ اللہم انی ارید العمرۃ والحج فیسرہما لی وتقبلہما منی۔ یا اللہ، نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں حج اور عمرہ دونوں کی، تو دونوں کو میری طرف سے قبول بھی فرما اور آسان بھی فرما۔ یہ کوئی آفاقی ہو اور آفاقی میقات پر سے گزر کر حرم پر داخل ہو کر وہاں پر پہلے عمرہ ادا کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ یہ کرے گا، اسی احرام کے ذریعے سے حج ادا کرے گا۔ تو دونوں چیزوں کو ادا کرے گا ایک احرام کے ذریعے سے، لیکن عمرے کا احرام اور صفا اور مروہ کی سعی کے بعد کھولے گا نہیں، کیونکہ اسی احرام کے ذریعے سے وہ حج بھی ادا کرے گا۔ تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ البتہ جو ہے حج سے پہلے کوئی جو ہے دوسرا عمرہ وہ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری نمبر پر افراد ہے۔ افراد، افراد یفرد افرادن، افراد کے معنی ہے ایک نیت کے ذریعے سے ایک ہی چیز کی نیت کرنا، مطلب ایک احرام کے ذریعے سے ایک ہی چیز کی نیت کرنا۔ جب کوئی آفاقی ہو اور آفاق سے جا رہا ہو تو پھر وہ حج کا احرام باندھ لے گا، خواہ وہ پاکستان سے باندھے کسی اور لیکن میقات سے باہر باندھے گا، تو پھر یہ آفاقی شخص ایک احرام کے ذریعے سے ایک ہی چیز حج کا احرام باندھے گا۔ اس کے لیے قربانی واجب نہیں بلکہ نفلی ہے، اور وہ وہاں پر طواف قدوم کرے گا اور اسی احرام کے ذریعے سے حج ادا کرے گا۔ اس کو افراد کہتے ہیں۔ ایک ہے تمتع۔ تمتع کے معنی ہے آسانی پیدا کرنا،
آسانی تلاش کرنا، ڈھونڈنا. تو تمتع کا اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے میقات سے باہر آفاق میں احرام باندھا عمرے کا، اس کے بعد چلے گئے ہو اور حرم میں میقات کو بھی کراس کیا، حرم کی حد پر کو بھی کراس کیا، تو حرم میں جا کر وہاں پر عمرہ ادا کیا، سر کے بالوں کو بھی کاٹا، احرام سے نکلا مکمل طور پر، پھر بغیر احرام کے جو ہے وہ وقت گزارتا رہا، کبھی کبھی دوسرے عمرے بھی کرتا رہا، اور پھر حج کے لیے مکہ مکرمہ ہی کے اندر، حرم ہی کے اندر حج کا احرام باندھا اور حج ادا کر لے. اس کو تمتع کہتے ہیں. تو یہ 3 قسم کا حج ہے. اور عام لوگ چونکہ ان پڑھ ہوتے ہیں اور قران میں بھی بہت زیادہ وقت تک احرام میں رہنا پڑتا ہے، افراد میں بھی زیادہ وقت تک احرام میں رہنا پڑتا ہے، اور ان میں مسائل بہت زیادہ پیش آتے ہیں. تو اس لیے ہم لوگوں کو تمتع کا حج سکھایا جاتا ہے، اور ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ تم تمتع کا حج کرتے ہو، بلکہ عام حج بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، تاکہ وہ ٹینشن میں نہ رہیں اور حج ہی کے نام کو استعمال کرے کہ میں حج کو جا رہا ہوں. اور جو لوگ قران کرتے ہیں، افراد کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ علیحدہ انفرادی طور پر مذاکرے کیے جاتے ہیں. جزاک اللہ محترم مفتی صاحب. کچھ ذیلی سوالات یہاں پر ایسے نکلتے ہیں جو آپ سے پوچھنا بڑے ضروری ہیں. مثلا یہ کہ اگر تو کوئی شخص حج قران کرنے کا خواہش مند ہو تو سیانے اس کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ آخری فلائٹ سے جائے تاکہ احرام باندھنے کا دورانیہ کم از کم ہو جائے. نمبر 2 کہ کیا خواتین بھی حج قران کر سکتی ہیں؟ نمبر 3 کہ کیا حج قران کے لیے قربانی کا جانور ساتھ لے جانا ضروری ہے؟ اور آخری سوال وہ یہ کہ کیا حج قران میں ہمیں کسی جرمانے کو 2 دفعہ دینا پڑے گا؟ چونکہ سنا یہ ہے کہ حج قران میں حج کا احرام بھی ہوتا ہے اور عمرے کا احرام بھی ہوتا ہے، تو ایسے میں اگر کوئی خطا ہو جاتی ہے تو کیا اس کا جرمانہ بھی ڈبل ہوگا؟ آپ نے تو جو 4 سوالات کیے ہیں، ان میں سے جو 3 سوالات ہیں وہ تو ذرا عام فہم ہیں کہ آخری فلائٹوں میں جانا چاہیے، خود درخواست دے کر، یا اگر قدرتی طور پر جو ہے نا اتفاقی طور پر تمہاری فلائٹ آخری تاریخوں میں ہو تو آسانی ہوگی، ورنہ اگر پہلی تاریخوں میں ہو پھر بھی جا سکتے ہیں، لیکن احرام میں زیادہ وقت گزارنے اور پابندیوں کا خیال رکھنے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑے گا. دوسرا سوال کہ خواتین بھی قران کر سکتی ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ قران اور تمتع اور افراد تینوں حج خواتین بھی کر سکتی ہیں. ان کی جو ماہواری ہوتی ہے، ماہواری حج یا عمرے کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی. اور البتہ بعض اوقات کچھ مشکلات پیش آ جاتے ہیں، لیکن پھر ان کو بھی حل کیا جا سکتا ہے. تیسری بات یہ کہ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ کیا قارن شخص قران کرنے والا وہ اپنے ساتھ جانور کو بھی لے جائے گا؟ جانور آج تک نہیں لے جائے جاتے. جانور تو اس وقت لے جائے جاتے تھے کہ جانوروں کے وہاں پر خود لے جانے کا طریقہ موجود تھا. آج کل جو ہے نا وہ ہمارے جانور وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور وہاں پر نظم و نسق کے ساتھ جو ہے ترتیب کے ساتھ جانوروں کی قیمت ادا کر کے اپنے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے. تو جانور کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں. اور چوتھی بات آپ نے ذرا مشکل بات پوچھی ہے، لیکن کوئی اتنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے پوچھا ہے کہ کیا قارن پر جنایت کی وجہ سے 2 جزائیں واجب ہو جاتی ہیں. اس کے بارے میں بھی بات یہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں، خصوصاً غنیت الناسک فی بغیت المناسک میں لکھا ہوا ہے کہ ثابتۃ فی جزاء القارن کل محظور الاحرام علی المفرد به جزاء.
کہ جو آدمی افراد کرنے والا ہو تو اس پر تو ایک جزا ہوتی ہے جو احرام کے خلاف کام کرے، فعلی القارن جزاءان، لیکن جو قارن ہوتا ہے قران کرنے والا اس پر دو جزائیں ہو جاتی ہیں، لجنایت علی احرامین، جو دو احراموں کے خلاف انہوں نے جو کوئی کام کیا ہو تو اس پر دو دو جزائیں ثابت ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک جگہ ایسی ہے، الا بمجاوزت المیقات، کہ اگر کوئی آفاقی میقات سے باہر احرام نہ باندھ سکے اور نہ باندھے اور بغیر احرام کے وہ چلا جائے اور وہاں پر احرام باندھ لے میقات گزرنے کے بعد، تو اس پر صرف ایک جزا ہے، باقی جو جتنی جزائیں احرام کی جنایات کی وجہ سے واجب ہو جاتی ہیں تو قارن پر دو دو جزائیں واجب ہو جاتی ہیں۔ البتہ ترک الواجبات میں بھی استثناء ہے کہ اگر کسی قارن سے کوئی واجب ترک ہو جائے تو اس پر وہی ایک جزا واجب ہو جاتی ہے، دو ڈبل نہیں ہوتی۔ البتہ جنایات احرام پر دو دو جزائیں واجب ہو جاتی ہیں، جس طرح کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جامع القارن قبل الوقوف، کہ کسی شخص نے وقوف عرفات سے پہلے جو ہے جماع کیا اور وہ قارن تھا، وقبل طواف العمرۃ، اور عمرہ کے طواف سے بھی پہلے اس نے جماع کیا، کلہ او اکثر ہی، یا مکمل عمرے سے پہلے یا اکثر عمرہ کے کرنے سے پہلے، یعنی طواف عمرہ کے 4 چکروں سے پہلے فسد حجہ وعمرتہ، تو اس کا حج بھی فاسد ہو جاتا ہے، اس کا عمرہ بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ وعلیہ المضی فیہما وعلیہ شاتان، اس پر 2 شات ہیں، 2 بکریاں ہیں، 2 دم ہیں۔ وقضاؤہما، عمرہ کو بھی دوبارہ کرے گا اور حج کو بھی دوبارہ کرے گا۔ وسقط عنہ دم القران، پھر وہ قران کا جو دم قران ہے جو کہ بڑے جمرے کے مارنے کے بعد واجب ہو جاتا ہے دم شکر کی طرح، وہ اس پر نہیں ہے۔ وان جامع قبل الوقوف، لیکن اگر وقوف سے پہلے اس نے جماع کیا، بعد ما طاف لعمرته کلہ، کہ اس کے طواف عمرہ کے اکثر مکمل طواف کے بعد یا اکثر طواف کے بعد، او اکثر فسد حجہ، تو اس کا حج تو فاسد ہو جائے گا، دون عمرته، اس کا عمرہ فاسد نہ ہوگا۔ وسقط عنہ دم القران، اور دم قران جو کہ چھوٹے جمرے بڑے جمرے کے مارنے کے بعد کیا جاتا ہے وہ بھی اس سے ساقط ہو جاتا ہے۔ وعلیہ شاتان، اور اس پر 2 بکریاں واجب ہو جاتی ہیں، لفساد الحج، کیونکہ اس کا حج فاسد ہو گیا، کیونکہ احرام کے بعد تو وقوف عرفات سے پہلے جو آدمی جماع کرتا ہے تو اس کا حج فاسد ہو جاتا ہے۔ وشات للجماع فی احرام العمرہ، اور عمرہ کے احرام ابھی تک اس نے نہیں کھولا ہے تو اس نے جماع کیا تو اس کا ایک دم واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے قارن کے لیے بہت زیادہ شرائط ہیں، اور جو آدمی قران کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، ثواب تو بہت زیادہ ہے لیکن بہت زیادہ احتیاط سے کام کرے گا، واللہ اعلم۔ جزاک اللہ محترم مفتی صاحب۔ میں پروگرام کا آخری یا اختتامی سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ کیا حج بدل کرنے والا صرف حج افراد ہی کرے گا؟ کیا وہ حج قران یا حج تمتع نہیں کر سکتا؟ چونکہ عام رائے یہی پائی جاتی ہے کہ جو حج بدل کیا جاتا ہے وہ حج افراد ہی کی صورت میں کیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی فرما دیجیے گا اس میں کہ کیا حج افراد صرف وہاں کے مقامی لوگ کر سکتے ہیں؟ کیا وہاں کے مقامی لوگوں کے علاوہ ہم پاکستانی لوگ یہاں پاکستان سے جا کر حج افراد نہیں کر سکتے؟ جزاک اللہ مفتی صاحب، بس یہ کوسچن لاسٹ ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ مستفیض فرمائیں گے۔ حج بدل جو ہے اگر کسی پر فرض ہے اور وہ دوسرے کو بیچ رہا ہے، یا کسی وارث نے اپنے مرحوم موروث کی وصیت کی وجہ سے وہ کسی کو بھیج دیا اور کسی سے حج کرا رہا ہے اپنے والد کی طرف سے،
یا جو ہے نا کسی نے وصیت کی تھی یا کسی کے والد یا کسی کے رشتہ دار وغیرہ پر حج فرض تھا اور وہ مر گیا تھا اور اب اس کی اولاد جو ہے اس کی طرف سے حج فرض حج ادا کرنے کے لیے کسی کو بھیج رہا ہے، تو بہرحال جو ضروری حج ہے، فرض حج ہے، خواہ زندہ کی طرف سے ہو یا جو ہے نا مردہ کی طرف سے ہو، اس میں احتیاط اسی میں ہے کہ افراد کیا جائے۔ متقدمین علماء کرام اس کے لیے افراد کو بہت ضروری سمجھتے ہیں، بلکہ بعض متقدمین تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ حج افراد کے سوا کوئی دوسرا حج اس کی طرف سے کرنا درست نہیں، لیکن متأخرین علماء کرام نے اجازت دی ہے کہ اگر عامر بالبدل جو ہے، عامر بالبدل یعنی بھیجنے والا جو ہے کھلی ہوئی اجازت دے دے کہ بھئی افراد کرو یا تمتع کرو یا قران کرو، جو کچھ بھی کرو، حج کرو ہماری طرف سے، والد کی طرف سے یا میری طرف سے، میں معذور ہوں وغیرہ، تو جب اجازت ہو جائے تو فرض اور ضروری اور واجب حج وہ جو ہے وہ بھی تمتع کیا جا سکتا ہے، تمتع بھی کیا جا سکتا ہے یہ حج، اور قران کا بھی کیا جا سکتا ہے، اور افراد کا تو بہتر ہے۔ لیکن جو کسی کی طرف سے کوئی کسی کو پیسے مل جائے، اس حج کرنے والے نے حج کر بھی لیا ہے اور جو جانے والا حج پہ جانا وہ خود اس نے اپنا فرض بھی ادا کیا ہوا ہے، اور جو پیسے دے رہا ہے وہ شخص بھی جو ہے نفلی حج کے لیے پیسے دے رہا ہے، تو یہ نفلی حج ہے، اس میں اگر وہ حج نفلی حج اس کی طرف سے کرے تو بھی درست ہے، لیکن ضروری نہیں کہ پھر ضرور افراد کیا جائے، اور اتنی تاکید بھی نہیں، بھائی اپنا تمتع کا حج کر لے اور جو ہے نا اس کی طرف سے اور ثواب اس کو پہنچائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی اگر افراد کرنے والا ہو اور وہ افراد کرنا چاہے تو قربانی جو ہے نا ضروری نہیں، وہ اگر وہ کرتا ہے تو کر سکتا ہے دم شکر، لیکن قربانی واجب نہیں افراد کے حج میں۔ اور افراد کا حج صرف مکہ مکرمہ والے، حرم والے نہیں بلکہ ساری دنیا والے کر سکتے ہیں، اس لیے افراد کا حج جو ہے وہ آفاق والے بھی کر سکتے ہیں۔ ہم سب کے سب آفاقی ہیں، میقات سے بغیر ساری دنیا میں چاروں طرف جتنے لوگ بھی رہ رہے ہیں، جن ملکوں میں رہ رہے ہیں وہ سب آفاقی ہیں، اور آفاقی افراد کی حج کی نیت کرے گا، اور اگر افراد کی نیت کرے گا تو نہ قربانی اس پر واجب ہے، صرف جو ہے نا یہ ہے کہ طواف قدوم ہے، اور اس کے بعد عرفات کو نکلنا ہے اور حج کرنا ہے۔ اگر کرنا چاہے تو دم شکر کی قربانی تو ثواب تو ملے گا، لیکن کرنا واجب نہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا مفتی صاحب۔ سامعین، آج کا پروگرام ہمارا اب اختتام کو پہنچتا ہے، انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔